السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی نالج پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جی آج کا جو میرا پیپر ہے وہ ہے پرنسپل آف بینکنگ کا، تو کویشچن نمبر 2 ہے۔ تو اس کا جو پہلا کویشچن ہے وہ ہے امداد باہمی کے بینک کی تعریف کریں۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے زرعی ممالک میں زراعت کی ترقی اور صنعتی ممالک میں صنعتی ترقی کے لیے امداد باہمی کے بینک قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ بینک کاشتکاروں زمینداروں کو مختلف مقاصد کے حصول کے لیے قرض جاری کرتے ہیں۔ تو آگے دوسرا ہے بانیان سے کیا مراد ہے؟ تو ایسے لوگ جو نیا بینک قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ہم بانیان کہتے ہیں۔ تو آگے جو سوال ہے وہ ہے حسابگر کی ڈیفینیشن۔ تو حسابگر مرکزی بینک کا وہ شعبہ جہاں ممبر بینک اور مالیاتی اداروں کے نمائندے حسابات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، حسابگر کہتے ہیں۔ تو آگے جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے بینک کے قیام میں کن لوگوں کا کردار اہم ہے؟ تو ان میں بادشاہ، سوداگر، مہاجن اور سنار۔ تو آگے جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کے 4 فہرستی بینکوں کے نام لکھیں۔ تو اس میں ہے حبیب بینک لمیٹڈ اور الائٹ بینک لمیٹڈ وغیرہ۔ تو آگے ہے انڈر رائٹر کی تعریف کریں۔ ایسے ادارے جو نئے قائم ہونے والے بینک کمپنی کے ساتھ ان کے جاری شدہ حصص خریدنے کا معاہدہ کرتے جنہیں عوام نہیں خریدتی۔ تو آگے ہے قرضوں کی اقسام بیان کریں۔ تو اس میں پہلا ہے طلبی قرضے، قلیل مدت کے قرضے، درمیانی مدت کے قرضے، طویل مدت کے قرضے اور پروجیکٹ فنانس۔ اس کے علاوہ پاکستان جیسے ملک میں ترقی میں اس کے بعد پروموشن سے کیا مراد ہے؟ تو پروموشن سے مراد وہ مرحلہ ہے جب بانیان بینک کو قائم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں، مثلاً ابتدائی اخراجات کا تخمینہ اور ضروری کاغذات کی تیاری۔ آگے کویشچن نمبر 3 کا پہلا چلت کھاتے پر زکوٰۃ کی شرح سے کاٹی جاتی ہے۔ اس میں سارا سال رقم نہیں رہتی، اس لیے اس پر زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ بینک مینڈیٹ فارم، اگر کھاتہ دار اپنے چیکوں پر دستخط کرنے کا اختیار کسی اور شخص کو دیتا ہے تو ایک مجوزہ فارم پر اس شخص کا نام اور نمونے کے دستخط بینک کو فراہم کرنا بینک مینڈیٹ فارم کہلاتا ہے۔ آگے شراکتی فرم کے بینک کا گاہک، تو اس میں کوئی بھی شراکتی فرم حساب کھول سکتی ہے۔ شراکتی فرم حصہ دار کی مدد سے حساب کھولا جاتا ہے، بلکہ شراکتی فرم کے نام بھی کھولا جا سکتا ہے۔ عموماً یہ چیک پر دستخط کرنے کا اختیار صرف ایک شخص کو دیا جاتا ہے۔ پاس بک کی تعریف۔ پاس بک ایسا کتابچہ ہے جس میں تمام وصولیاں اور ادائیگیاں باقاعدہ اندراج بینک کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ چلت اور بچت کھاتہ جات کھلوانے والے گاہکوں کو جاری کیا جاتا ہے۔ آگے ہے گاہک بطور قرض خواہ اور بینک بطور مقروض کی وضاحت کریں۔ گاہک اور بینک کا بنیادی تعلق قرض خواہ اور بینک بطور مقروض۔ جب کوئی گاہک اپنے کھاتے میں رقم جمع کرواتا ہے تو گاہک قرض خواہ اور بینک مقروض ہوتا ہے، کیوں نہ کہ گاہک نے بینک سے رقم وصول کرنی ہوتی ہے، اور قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بینک کے قواعد و ضوابط کے مطابق رقم حاصل کر سکتا ہے۔ آگے ہے نفع نقصان کا بچت کھاتہ۔ تو حکومت پاکستان نے 1 جنوری 1981 کو بلا سود بینکاری کے سلسلے میں تمام تجارتی بینکوں میں یہ اکاؤنٹ کھولنے کا حکم جاری کیا۔ اس سے پہلے اس اکاؤنٹ پر سود ادا کیا جاتا تھا، لیکن اب اس پر منافع ادا کیا جاتا ہے۔ تو آگے ہے بینک کے گاہکوں کی اقسام۔ تحویل کار اور تحویل دار، رہن اور مرتہن، ایجنٹ اور مالک، ضارب اور ضارب، خریدار اور فروختہ، پٹہ کار اور پٹہ دار، متولی اور مستفید، گروکار اور گرودار، ہائر اور مالک، نصیحت کار اور نصیحت دار۔ آگیا بینک کے کھاتوں کی اقسام۔ اس میں چلت کھاتہ، میعادی کھاتہ، چلت کھاتہ، بچت کھاتہ، غیر ملکی کرنسی کا کھاتہ، بینک کا بنیادی کھاتہ، اضافی بچت کھاتہ اور آسان کھاتہ۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4 کا پہلا بیرونی زر مبادلہ، وہ کرنسی جو کسی بھی دوسرے ملک کی باضابطہ کرنسی ہو، یعنی دوسرے ملک کی کرنسی۔ آگیا تحریری وعدہ۔ تحریری وعدہ ایک غیر مشروط تحریری دستاویز ہے جس پر وعدہ کرنے والے کے دستخط ہوتے ہیں، جس میں ایک مقررہ رقم مقررہ مدت کے بعد یا طلب ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ آگیا بینک کی کراس کاری سے کیا مراد ہے؟ کراس کاری سے مراد چیک کی پیشانی پر 2 ترچھے متوازی خطوط کھینچنا ہے۔ بعض اوقات ان میں خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے اور بعض اوقات ان میں مختلف الفاظ مثلاً پائی اونلی اکاؤنٹ وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے، تو اسے چیک کی کراس کاری کہتے ہیں۔ تو آگیا چیک بینک میں کھاتہ کھولنے کے فوائد۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں: رقم کی حفاظت، آمدنی کا ذریعہ، بچت کو فروغ، آسان ذریعہ مبادلہ، تنازع کا حل،
قیمتی اشیاء کی حفاظت، مشیر ہنڈیوں پر بٹا، انتقال زر کی سہولت، اوور ڈرافٹ کی سہولت، ایجنسی خدمات، بیرونی تجارت میں مدد۔ آ گیا چیک کی ڈیفینیشن۔ چیک ایک ایسی ہنڈیا ہے جو کھاتہ دار کی طرف سے کسی مخصوص بینک کے نام جاری کی جاتی ہے، جو بینک کے لیے عند الطلب واجب الادا ہوتی ہے۔ تو آ گیا انٹر بینک ریٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ شرح مبادلہ جو بازار میں فی الوقت رائج ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم بازار میں ایک کرنسی ڈیلر سے شرح مبادلہ کے متعلق پوچھتے ہیں تو اس کا بتایا ہوا ریٹ اسپاٹ ریٹ ہی یعنی شرح مبادلہ کا ریٹ کہلائے گا۔ تو آگے ڈیفینیشن ہے قرضہ حسنہ سے مراد وہ قرضہ ہوتا ہے جو طلباء اور بزرگوں کو یعنی مالی امداد کے لیے دیا جائے، اسے قرضہ حسنہ کہتے ہیں۔ آگے ہنڈیوں پر بٹا لگانے سے کیا مراد ہے؟ جی ہنڈیوں سے بٹا لگانا یعنی کہ ایک مرکزی بینک کے پاس جب ہم ہنڈی جمع کروا دیتے ہیں تو اس پر مرکزی بینک دوبارہ بٹا لگا سکتا ہے، تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہنڈیوں پر بٹا لگانا۔ تو جو آگے والا کویشچن نمبر 9 ہے، شرح مبادلہ میں تبدیلی کے اسباب۔ تو یہ ہے قیمت میں تبدیلی، درآمد اور برآمدات میں تبدیلی، سرمایہ کی حرکت، نظام بینک کاری، شرح بینک، سٹہ بازی، اسٹاک ایکسچینج، ساختی تبدیلیاں، سیاسی حالات۔ اس کے بعد ہمارے پاس لانگ ہے، حساب گھر سے کیا مراد ہے اور اس کے فوائد۔ حساب گھر کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے لکھنی ہے، پھر اس کے فوائد لکھنے ہیں۔ نقد رقم، خوشگوار تعلقات، انتقال زر، وقت اور محنت کی بچت، چوری کی واردات پر کنٹرول۔ آگے ہے زیادہ قرضے، مقابلہ بازی کا خاتمہ، زر اعتبار کا کنٹرول، معاشی ترقی کی رفتار، مؤثر نظام بینکاری، معلومات کا حصول، بہتر کارکردگی، مفید مشورے، تجارتی ترقی اور پالیسی۔ تو آگے ہے زر اعتبار کی تخلیق کرنے کے طریقے اور اس کی حد بندیاں۔ تو زر اعتبار کو تخلیق کرنے کے 3 طریقے ہیں: ہنڈیوں پر بٹا لگا کر، قرض جاری کر اور سرمایہ کاری کر کے۔ تو جو اس کا دوسرے پارٹ، اس پر سر انداز ہونے والے محفوظہ نقد، مرکزی بینک کی پالیسی، قرض کی متلاشی، گاہکوں کی اعداد، کفالتوں کی کمی۔ آگے بنیادی امانتیں، سیاسی حالات، معاشی حالات، مذہب کا اثر، فرسودہ نظام بینکاری، کھاتوں کی نوعیت، محفوظ سرمایہ کا تناسب۔ اس کے بعد ہے بینک اور گاہک کے تعلقات کی خصوصیات۔ تو اس کا بنیادی جو تعلق ہے وہ ہے قرض خواہ مقروض، گاہک بطور قرض خواہ، بینک بطور مقروض، یہ دو ہیں۔ تحویل کار، تحویلدار، رہن و مرتہن، ایجنٹ اور مالک، مضارب اور ضارب، خریدار اور فروخت کار، پٹہ دار اور پٹہ کار، متولی اور مستفید۔ اس کے بعد ہے گروکار اور گرودار، ہائر اور مالک، نصیحت کار اور نصیحت دار اور دوستانہ تعلقات۔ اس کے بعد ہمارے پاس لانگ ہے، وہ ہے تجارتی اعتباری خط کھولنے کا طریقہ تحریر کریں، معاہدہ فروخت، دستاویز کی تیاری، بینک سے رابطہ۔ آگے درآمدی لائسنس، درخواست فارم کی چیکنگ، درآمد کنندہ سے حلف، متناسب رقم کی وصولی، تجارتی اعتباری خط کی اجرا، اعتباری خط کی تصدیق، مال کی روانگی اور ادائیگی۔ اس کے بعد ہے چیک اور ہنڈی میں فرق بیان کریں۔ چیک اور ہنڈی میں پہلے اس کی ہم نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، پھر مرتب علیہ مرتب کنندہ کی وضاحت بھی کرنی ہے، ادائیگی، بٹا لگوانے کی سہولت، رعایتی مدت، قبولیت، آگے مسترد ہونے کی اطلاع، کراس چیک، کراس کاری فارم، رسیدی ٹکٹ، فریق، ملکیت، نقول، ادائیگی سے انکار۔ اس کے بعد ہے اقسام، استعمال، انکار و احتجاج، قانونی تحفظ، اعتماد، نوٹری پبلک اور مدت۔ تو جی یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ تو ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔